السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق بھی سماعت کر لیا ہوگا، اور اس سبق میں جو ہم نے احادیث کا ترجمہ تشریح سے متعلق جو پڑھا تھا اس کو بھی ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم اپنے کتاب جامع ترمذی کا 10واں سبق پڑھیں گے۔ آج ہمارے سبق کا آغاز ہے باب ما جاء فی الوضوء مرۃ سے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنے کتاب کا صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ترجمۃ الباب جو ہم نے آخر میں پڑھا تھا وہ تھا باب ما جاء ویل للأعقاب من النار۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں، امام ترمذی کی عادت یہ ہے کہ امام ترمذی الفاظ حدیث کو ہی کوشش کرتے ہیں ترجمۃ الباب بنائیں۔ آپ نے اکثر ترجمۃ الباب دیکھے ہیں کہ امام ترمذی اکثر ترجمۃ الباب الفاظ حدیث سے ہی لے کر بنا دیتے ہیں، جہاں تک ممکن ہو ایسا ہی کرتے ہیں۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ممکن نہیں ہوتا تو وہاں امام ترمذی الفاظ حدیث سے ہٹ کر ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں۔ اب اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں جو ہم نے حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں وہ دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ویل للأعقاب من النار۔ پہلے الفاظ کا مطلب سمجھ لیں۔ ویل کے لغوی معنی ہوتے ہیں ہلاکت، رسوائی اور عذاب۔ ویل ہلاکت ہے، رسوائی ہے اور موجب عذاب ہے۔ للأعقاب من النار، اصل میں من النار کا تعلق ویل کے ساتھ ہے، اور ترتیب معنی اور ترجمے کے اعتبار سے یوں ہوگی للأعقاب ویل من النار، للأعقاب ویل من النار۔ اب ترجمہ آسان ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ہلاکت اور رسوائی آگ کی صورت میں ان ایڑی والوں کے لیے ہیں کہ جو وضو میں جن کی ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں۔ یہ واقعے کی ایک شان ورود ہے جس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیج دیا کہ وہ مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالیں اور نماز کی تیاری کریں۔ صحابہ نے جلدی سے وضو کیے، اور وہ وضو جلدی میں کرنے کی وجہ سے ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو ایسا کرتے دیکھا تو موقع پر یہ فرمایا کہ ایسا کرنا یہ تو بہت بڑی اللہ کی ناراضگی کا سبب اور باعث عذاب اور عقاب ہے۔ جب وضو درست نہیں تو نماز درست نہیں، جب نماز درست نہیں ہے تو پھر اس نماز کو ترک کرنے پر جو وعیدیں ہیں وہ وعیدیں لاگو ہوں گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اعضاء مغسولہ میں سے کسی بھی حصے کا خشک رہ جانا یہ وضو کا ناتمام ہونا ہے، جس سے نماز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے احادیث میں پڑھا ہے، وضو کی فضیلت، وضو کی اہمیت کیا ہے؟ مفتاح الصلاۃ الطہور
آپ نے فرمایا کہ نماز کی چابی ہے وضو، نماز کی چابی ہے وضو۔ تو اس لیے علماء یہی فرماتے ہیں کہ اعضاء مغسولہ میں سے جو حصوں کا دھونا وضو میں شرط اور ضروری اور واجب ہے، فرض ہے، اگر بال برابر حصہ خشک رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت ساری احادیث میں اسباغ الوضو کا ذکر ہے اور کامل وضو کرنے کی ترغیب ہے۔ اگر ہم آداب اور سنت کی رعایت کرتے ہیں تو ان باتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا اور اسی طرح پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت، یہ آداب ہیں ہی اس لیے تاکہ وضو میں کوئی حصہ جو دھونا ضروری ہے وہ رہ نہ جائے۔ بہرحال یہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے وضاحت کے ساتھ۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، آج ہمارا سبق شروع ہوتا ہے باب ما جاء فی الوضوء مرۃ مرۃ۔ مختلف ترجمۃ الباب امام تحابی امام ترمذی نے ذکر کی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ذکر ہے جس میں آپ نے اعضاء مغسولہ کو ایک ایک مرتبہ دھویا، اور بعض ایسے موقع ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مرتبہ دھونا ثابت ہے۔ تو ان واقعات کو دیکھتے ہوئے، احادیث کو دیکھتے ہوئے امام ترمذی نے بیان جواز کے لیے ان کو ترجمۃ الباب کا حصہ بنا دیا تاکہ ان لوگوں کا رد ہو جو کہ اس کو 3 سے کم دھونے کو ناجائز سمجھتے ہیں یا سنت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو پانی کی قلت کی وجہ سے اگر کوئی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ اس حصے کو دھو لیتا ہے تو بھی اس کو وضو بھی ہو جائے گا، اور اس میں اگر قلت ہے، پانی موجود نہیں ہے، نیت سنت پر عمل کرنے کی ہوگی تو اس کو سنت کا بھی عمل کا اجر ملے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ روایات جو وارد ہیں ایک مرتبہ وضو میں اعضاء دھونے کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا ابو كريب وهناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيع عن سفيان تحويل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، یعنی اعضاء کو ایک مرتبہ دھویا وضو میں۔ وفي الباب عن عمر وجابر وبريدة وابي رافع وابن الفاكهة قال ابو عيسى هذا حديث ابن عباس احسن شيء في هذا الباب واصح۔ امام ترمذی اکثر الفاظ حدیث کے بعد ان الفاظ کو ذکر فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ احسن شیء فی هذا الباب واصح، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ نے بارہا پڑھ لیا، سن لیا۔ اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث سے بہتر سند کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہرگز کہ یہ حدیث فی نفسی ذاتی ہی حسن یا صحیح کے درجے میں، ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہو لیکن اس حدیث سے بہتر سند والی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، یہ مطلب۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث اس باب میں سب سے بہتر اور اصح تر ہے۔ وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وليس هذا بشيء۔ اس کو جو اس طریق کو ذکر کیا ہے حضرت امام ترمذی نے تو فرمایا کہ اس طریق کی کوئی سند موجود نہیں۔ والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار۔ صحیح یہ طریق ہے۔
عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگلا ترجمہ الباب دیکھیں. باب ما جاء فی الوضوء مرتين مرتين، یہ بھی بیان جواز کے لیے ہے. وبه قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن رافع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال حدثني عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين اعضاء کو دو مرتبہ وضو میں دھویا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهذا اسناد حسن صحیح. یہ حدیث اگرچہ غریب ہے لیکن امام ترمذی فرمانے ہیں سند کے اعتبار سے یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. حدیث کا غریب ہونا وہ اس حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا. یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ حدیث کا غریب ہونا اس حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ ممکن ہے کوئی حدیث غریب بھی ہو اور حسن بھی ہو، حسن کے درجے میں ہو یا صحیح ہو، وہ حدیث صحیح ہو. اس لیے آپ نے بعض موقع پر پڑھا دیکھا کہ امام ترمذی یہ بھی فرما دیتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب. حسن کے ساتھ غریب کو جمع کرتے ہیں، اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. ھذا حدیث حسن غریب، جیسے یہاں پر کہا حسن غریب. لا نعرف الا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل وهذا اسناد حسن صحيح. وفي الباب عن جابر وقد روى عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. اور اس باب میں حضرت جابر سے جو مروی ہے کہ آپ وہ حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں تین مرتبہ اعضاء کو دھویا. جی اگلا ترجمہ الباب. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. وفي الباب عن عثمان وربيع وابن عمر وعائشة وابي امامة وابي رافع وعبد الله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي ذر. قال أبو عيسى حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وصح. امام ترمذی فرمائے اس باب میں سب سے زیادہ سند کے اعتبار سے صحیح تر روایت وہ حدیث علی ہے جس کو امام ترمذی نے حدیث کی اصل قرار دیتے ہوئے ترجمۃ الباب کے ذیل میں متصلا ذکر کیا. والعمل على هذا عند عامت اہل العلم ان الوضوء یجزئ مرۃ. اور اب امام ترمذی فقہائے کرام کے مذہب اور ان کے یعنی ان کی رائے کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک اسی ہی پر عمل ہے کہ وضو ایک مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ کافی ہو جاتا ہے. مرتين افضل، اور 2 مرتبہ دھونا یہ افضل ہے. وافضله 3. اور سب سے زیادہ فضیلت کا باعث اور سبب وہ 3 مرتبہ ہے. وليس بعده شيء، اور اس کے بعد کوئی عمل ثابت نہیں، کوئی عمل افضل اور سنت نہیں. وقال ابن المبارک لا آمن اذا زاد في الوضوء على 3 ان يأثم، کہ 3 سے زیادہ وضو میں اعضاء کو دھونا وہ گناہ کا باعث ہے. وقال احمد و اسحاق لا يزيد على 3 الا رجل مبتلد، مجنون آدمی ہی 3 پر اعضاء مغسولہ کو دھو سکتا ہے اور 3 سے مرتبہ وہ اعضاء کو دھو سکتا ہے. امام احمد اور امام اسحاق کا قول یہ ہے. وضو میں 3 پر زیادتی کرنا، 3 سے زیادہ اعضاء کو دھونا. حضرت ایک بدو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وضو کے متعلق اس نے سوال کیا. فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ
اعضاء کو دھوتے ہوئے فرمایا ہَكَذَا الْوُضُوءُ، یہ ہے وضو کا طریقہ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ سَاءَ، جو اس پر زیادتی کرے فقد ساء وتعدى وظلم، اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 3 سے زیادہ اعضاء مغسولہ کو دھونا سنت نہیں، سنت سمجھ کر کرنے والا گناہ گار ہوگا، اور وہ زیادتی اور ظلم کرنے والا ہے۔ اور اس میں اسراف والا پہلو بھی ہے، بلا وجہ پانی کا ضیاع بھی ہے، جبکہ اصل فرض یہ ہے کہ اعضاء کو دھونا یہی فرض ہے۔ اگر وہ دھل جائیں تو فرضیت ادا ہو جاتی ہے، اور 3 مرتبہ دھونے سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ مزید پانی کا استعمال کرنا معنی دارت۔ باب ما جاء فی الوضوء مرۃ و مرتین و ثلاثا، یہ باب ہے وہ روایات جو وارد ہیں وضو میں 1 مرتبہ بعض اعضاء کو اور 2 مرتبہ دوسرے اعضاء کو، 3 مرتبہ بعض اعضاء کو دھونا۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن ابي صفية قال قلت لابي جعفر حدثك جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثا قال نعم۔ ابو صفیہ وہ فرماتے کہ میں نے امام باقر سے یہ کہا کہ کیا آپ کو جابر نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اعضاء کو 1 مرتبہ وضو میں اور بعض کو 2 مرتبہ اور بعض کو 3 مرتبہ دھوتے رہے؟ تو انہوں نے امام جعفر نے جواب دیا، حضرت جابر نے جواب دیا جی ہاں، یہ حدیث بیان کی۔ امام ابو جعفر جن کا نام محمد باقر تھا، انہوں نے جواب دیا جی ہاں، جابر نے یہ حدیث مجھے بیان کی۔ قال ابو عیسیٰ وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن ابي صفية قال قلت لابي جعفر احدثك، یہاں حمزہ استفہام یہ محذوف مان لے کہ حذف ہو جاتا ہے بعض موقعوں پر، کہ قلت لابي جعفر احدثك جابر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة قال نعم۔ حدثنا بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روى من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي۔ نام بیان کیا کہ ثابت بن ابی صفیہ ان کی کنیت ہے ابو حمزہ ثمالی۔ 2 طریق بیان کیے ہیں امام ترمذی نے۔ پہلا طریق ترجمۃ الباب کے متصل بیان کیا، جس میں شریک ثابت سے نقل کرتے ہیں اپنے استاد ثابت بن ابی صفیہ سے۔ دوسرا طریق وہ ہے کہ جس میں وکیع یہی روایت لیتے ہیں ثابت بن ابی صفیہ۔ تو امام ترمذی ان دونوں طریق میں سے کس طریق کو صحیح تر قرار دیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہے ہم کو وکیع کی روایت وہ ثابت سے نقل کرتے ہوئے یہ طریق زیادہ صحیح تر ہے حدیث شریک کی بنسبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریک وہ کثیر الغلط راوی ہیں، غلطی ان سے ہونا یہ کثیر موقعوں پر ثابت ہوا ہے، غلطی کثرت سے کرنے والے راوی ہیں۔ باب فی من توضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثا۔ پہلا ترجمۃ الباب ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضو میں 1 مرتبہ اعضاء کو دھویا، اور وہی راوی وہی صحابی وہی ان سے یہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 1 مرتبہ اعضاء کو دھویا اور دوسرے موقع پر 2 مرتبہ اور تیسرے موقع پر 3 مرتبہ۔ اس ترجمۃ الباب میں یہ ذکر ہے کہ بعض اعضاء کو وضو میں 1-2 مرتبہ دھونا اور بعض کو 3 مرتبہ دھونا، اس بارے میں روایت۔ باب فی من، اس شخص کے بارے میں جو بعض وضو کے حصے کو 2 مرتبہ دھوئے اور بعض کو 3 مرتبہ۔ وبی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینة عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فغسل وجهه 3
وغسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور یوں فرمایا کہ چہرے کو تو 3 مرتبہ دھویا، ہاتھوں کو 2 مرتبہ صرف دھویا، اور سر کا مسح کیا اور پاؤں کو دھویا. مراد یہ ہے کہ پاؤں کو 1 مرتبہ ہی دھویا. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد ذکر فی غیر حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا وقد رخص بعض اہل العلم في ذلك لم يروا بأسا ان يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين او مرتين. اس میں علماء نے اجازت دی اور رخصت دی ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف کان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت کا بیان. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب هو وقائم ثم قال أحببت أن أريكم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور مکمل آپ نے مضمضہ 3 مرتبہ، استنشاق 3 مرتبہ، چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ، سر کا مسح 1 مرتبہ، پاؤں کو دھویا گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، پاؤں کو ٹخنوں تک. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا پانی لیا اور اس کو کھڑے ہو کر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، اور پھر فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی کیفیت دکھاؤں، کیفیت کے متعلق دکھا سکوں. وفی الباب عن عثمان وعبداللہ بن زید وابن عباس وعبداللہ بن عمر وعائشة وربيع وعبد الله بن أنيس. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشربه. اس میں بھی یہ الفاظ ہیں. قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفطة وروي عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي وروي عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه. جی، اس میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ فضل وضو کا بچا پانی اور مائے زمزم کو بحالت قیام پینا مسنون ہے، جس میں ذکر ہے فأخذ فضل طہوره فشرب وهو قائم. حضرت علی نے وضو کے بچے پانی کو لیا اور حالت قیام میں اس کو پیا. تو بعض حضرات نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ فضل وضو اور مائے زمزم کو پینا حالت قیام میں مسنون ہے، لیکن ابن عابدین شامی نے رد المختار میں اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ مباح ہے. جن احادیث میں ان 2 مواقعوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا معلوم ہوتا ہے، ان سے بھی اباحت ہی ثابت ہوتی ہے، نہ کہ استحباب. مائے زمزم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس لیے پیا کہ وہاں ہجوم کی وجہ سے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور فضل وضو کو کھڑے ہو کر اس لیے پیا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اور وہ دیکھ لیں کہ فضل وضو نجس یا مکروہ نہیں ہے. فضل وضو نجس یا مکروہ نہیں ہوتا،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا پانی پیا تاکہ لوگوں کو مسئلے کا علم ہو جائے۔ لہذا ان حدیث استحباب پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، ہاں البتہ اباحت اور جواز پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو ان کی تحقیق تھی جو ابھی آپ کے سامنے آگے ابن عابدین شامی رد المختار میں انہوں نے استحباب اور سنت کی تردید کی ہے، لیکن علامہ شامی نے اس توجیہ پر اعتراض کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس پانی کا کھڑے ہو کر پینا محض ایک عذر کی بنا پر ہی تھا تو حضرت علی یہاں کھڑے ہو کر نہ پیتے، کیونکہ ان کو تو یہ عذر لاحق نہ تھا۔ اس لیے ظاہر یہی ہے کہ حضرت علی نے بنا سنت و استحباب فضل طہور کو کھڑے ہو کر پیا۔ چلیں بہرحال جو ثابت ہے اس پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے جس قدر ثابت ہو اس کو اسی قدر یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آپ کا معمول یہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، یعنی کہ سنت دائمی نہیں ہے۔ جی اگلا ترجمہ الباب ہے، باب فی النضح بعد الوضو، وضو کے بعد کپڑوں پر چھینٹے مارنے کے بیان میں۔ یہ ازالہ وسواس کے لیے ہے، جس کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ آپ وضو فرما کر اپنے کپڑوں پر چھینٹے مار لیا کریں، یعنی موضع جو نجاست ہے شرمگاہ کے اوپر جو کپڑا ہے، تہمد ہے یا شلوار جو بھی ہے، تو چھینٹے مار لینے سے دفع وساوس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وساوس کیسے آتے ہیں؟ بسا اوقات شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ قطرہ نکل چکا، جس سے وضو ٹوٹ گیا، کپڑے ناپاک ہو گئے، تو چھینٹے مارنے سے وہ وسوسہ جاتا رہتا ہے، اور یقین یہ ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے تو ابھی اپنے ہاتھوں سے پانی کے چھینٹے مارے ہیں، تو اس کو کر لینا چاہیے۔ باب فی النضح بعد الوضوء، وبه قال حدثنا نصر بن علی واحمد بن ابی عبید اللہ السلمی والبصری قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبرائيل فقال يا محمد اذا توضأت فانتضح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو کریں تو آپ چھینٹے مار لیا کریں۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب وسمعت محمدا يقول الحسن بن علی الہاشمی منکر الحدیث۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اور میں نے امام بخاری سے خود یہ فرماتے سنا اس حدیث کی سند بے قراری حسن بن علی الہاشمی یہ منکر الحدیث ہے۔ وفي الباب عن ابي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وابي سعيد وقال بعضهم سفيان بن الحكم ابي الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث۔ طریق سفیان کی طرف سے نام کی تعیین میں اختلاف کی وجہ سے حدیث میں اضطراب بھی ہے، سند میں اضطراب بھی ہے۔ حدیث منکر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث منکر وہ روایت کے جس میں کوئی ثقہ راوی اپنے سے زیادہ اثقہ روات کی مخالفت کرنے والا ہو۔ نہیں بلکہ یہ اس کی تصحیح کر لیں، منکر وہ حدیث ہے ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ، کہ حدیث منکر وہ حدیث کہ جس کو کوئی ضعیف راوی روایت کرے، ایسی روایت کرے کہ وہ ثقہ روات کی مخالفت بھی کرے۔
ما رواہ ضعیف مخالفا لما رواہ ثقہ، کہ ثقہ ضعیف راوی ثقہ روات کی مخالفت کرتا ہو، اس حدیث کو منکر الحدیث کہتے ہیں۔ تو گزشتہ سند اور طریق میں امام بخاری نے حسن بن علی الہاشمی کو منکر الحدیث قرار دیا، یعنی کہ یہ ضعیف راوی ہے جو اپنے سے زیادہ ثقہ، جو ثقہ روات کی روایت کی مخالفت کرنے والا ہے، تو اس کو کہا منکر الحدیث۔ باب فی اسباغ الوضوء، وضو کامل کرنے کے بارے میں جو روایات وارد ہیں۔ وبی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں، یا کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ذریعے اللہ تمہاری خطائیں مٹا دیں اور درجات بلند کر دیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ناگواری کی حالت میں وضو کامل کرنا، دل نہ چاہ رہا ہو، سردی کا موسم ہے، گرم سرد پانی سے، ٹھنڈے پانی سے وضو کا کرنا، اسباغ الوضوء علی المکاری، ناگواری کی حالت اور کیفیت پر وضو کو کامل کرنا، اور کثرت سے مسجد کی طرف قدم کا اٹھانا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط، یہی سرحدوں کی حفاظت ہے، یہی سرحدوں کی حفاظت ہے، یہی سرحدوں کی حفاظت۔ ایک روایت میں آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اگلے طریق میں آ رہا ہے۔ وبی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديث فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة وفي الباب عن علي۔ رباط کہتے ہیں دشمن کے حملوں سے حفاظت کے لیے ڈھال۔ وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني وهو ثقة عند أهل الحديث۔ باب المنديل بعد الوضوء، وضو کے بعد رومال یا کپڑا کا استعمال کرنا یہ جائز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے۔ اس میں بعض حضرات سعید بن المسیب و زہری اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور ان کی کراہت کی جو دلیل ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وضو کا پانی کل قیامت کے دن اس کا وزن کیا جائے گا، اگر کپڑے سے، رومال سے، اگر تولیے سے، ٹاول سے اس کا پونجھ لیا جائے تو اس اجر و ثواب میں کمی کا باعث ہوگا۔ تو ان کا یہ دلیل دینا یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ اگر وضو کے پانی کا خشک ہو جانا کل قیامت کے دن اجر و ثواب کی کمی کا باعث بنے، اور وزن کی کمی کا اور وزن کی کمزوری کا باعث بنتا ہو، تو پھر تو وزن کا ہونا وہ تو یعنی وزن تو کسی صورت میں ہو ہی نہ سکے گا، اس لیے کہ اگر ٹاول یا رومال سے پانی خشک نہ بھی کیا جائے، پانی خود بخود خشک تو ہو ہی جاتا ہے، اس لیے وضو کے پانی کا خشک ہو جانا یہ ثواب اور اجر و ثواب میں کمی کا باعث نہیں بن سکتا۔ باب المنديل بعد الوضوء وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينتشف بها بعد الوضوء، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، خرقہ تھا، کپڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اس سے
ہاتھ اور منہ پونچھ لیا کرتے تھے۔ وفي الباب عن معاذ بن جبل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن النسيد عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه۔ حضرت معاذ بن جبل سے بھی مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وضو فرمایا تو کپڑے کے ایک کنارے سے آپ نے چہرے کو پونچھ لیا، چہرے کو صاف کر لیا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب واسناد ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، اس سند کو ضعیف قرار دیا۔ ورشدین بن سعد وعبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی یضاعفان فی الحدیث، ان دونوں حضرات کو جو اس سند میں موجود ہیں، ان دونوں حضرات کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ لیس بالقائم ولا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الباب شيء وابو معاذ يقولون هو سلیمان ارقم، ابو معاذ کا نام جو ذکر کیا وہ سلیمان بن ارقم ہے، وهو ضعيف عند اهل الحديث، اور یہ بھی سلیمان بن ارقم یہ بھی ضعیف ہے۔ وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم في المنديل بعد الوضوء، اور صحابہ میں سے اور تابعین میں سے ایک بڑی جماعت نے مندیل کو، ٹاول کو اور رومال کو استعمال کرنے کی اجازت دی وضو کے بعد۔ ومن کرہہ انما کرہہ من قبل انہ قیل ان الوضوء یوزن، جنہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، جس نے ان کا اس طور پر مکروہ قرار دینا ہے کہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے کہ وضو یعنی کہ وضو کا بچا پانی اس کا وزن کیا جائے گا، اور یہ مروی ہے حضرت سعید بن مسیب الزہری سے۔ وبی قال حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا جریر قال حدثنیہ علی بن مجاہد عنی وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال انما اکرہ المندیل بعد الوضوء لان الوضوء یوزن، اور فرما رہے ہیں کہ زہری سے جو کہ سعید بن مسیب سے بھی، اور زہری کا یہی یعنی کہ مذہب ہے اور ان کی رائے یہی ہے، اسی کو امام ترمذی سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ثعلبہ نے زہری سے نقل کیا کہ امام زہری فرماتے ہیں انما اکرہ المندیل بعد الوضوء، کہ میں وضو کے بعد رومال کو ناپسند سمجھتا ہوں، لأن الوضوء یوزن، اس وجہ سے کہ وضو کا بچا پانی اس کا وزن کیا جائے گا، اور وزن کرنے سے آدمی کے اجر اور ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اس پانی کو رومال سے، ٹاول سے پونچھنے سے اس اجر و ثواب میں خود کمی کرنا ہے، اس لیے میں اس کو ناپسند سمجھتا ہوں۔ جی اگلا ترجمہ الباب ہے باب ما یقال بعد الوضوء، وضو کے بعد کی دعا۔ وبی قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أي شاء۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور کامل طریقے سے وضو کرے، آداب اور سنت کی رعایت کرتے ہوئے وضو کو بہتر طریقے سے کرے، اور پھر یہ الفاظ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شمار کر، اور مجھے خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں مجھے بنا دے۔ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ وفي الباب عن انس وعقبة بن عامر قال ابو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث، اس کی مخالفت کی ہے زید بن حباب نے۔ روا عبداللہ بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس عن عقبة بن عامر عن عمر
وعن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في إسناد اضطراب ولا يصح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الباب كثير شيء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی زیادہ یعنی کہ زیادہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے نقل صحیح کے ساتھ۔ قال محمد ابو ادریس لم يسمع من عمر شیئا، کہ اس میں ایک راوی جس نے حضرت عمر سے جو نقل کیا ہے، ابو ادریس کا عمر سے سماع ہی ثابت نہیں ہے۔ ابو ادریس کا جو اس سند کے اندر راوی آئے ہیں، اس میں ایک بات سمجھ لیں، سند کے طریقے اندر سمجھ لیں کہ یہاں پر بظاہر یہ لگتا ہے کہ ابو عثمان کا عطف ابو ادریس خولانی پر ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ ربیعہ بن یزید دمشقی کے دو استاد ہیں، دو شیخ ہیں، ایک ابو ادریس خولانی اور ایک ابو عثمان، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابو عثمان کا عطف ربیعہ بن یزید دمشقی پر ہے، ربیعہ بن یزید دمشقی پر ہے، اور یوں معاویہ بن صالح کے دو شیخ اور دو استاد ہوئے، ایک ربیعہ بن یزید دمشقی اور ایک ابو عثمان۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہاں امام ترمذی نے دو طریقے سند بیان کیے ہیں، عن معاویہ بن صالح عن ربیعہ بن یزید دمشقی عن ابی ادریس عن عمر بن خطاب۔ تو اس کے بارے میں امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ ابو ادریس کا تو عمر بن خطاب سے سماع ہی ثابت نہیں، تو یہ عمر بن خطاب سے کیسے نقل کر سکتے ہیں؟ دوسرا طریقہ ہے معاویہ بن صالح عن ابی عثمان عن عمر بن خطاب۔ جی یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا، کہ اس کو آپ سماعت کر لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔